اردو گلوبل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا بہت سی چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ دنیا کے بہترین آئی کیو لیول کے کئی لوگ ساؤتھ کوریا میں پائے جاتے ہیں۔ کان ہون یون نامی ایک شخص جس کا آئی کیو لیول 148 ہے، ان کا تعلق بھی ساؤتھ کوریا سے ہی ہے۔ کوریا کے اسکول میں پرورش پانے والے بچے بلا شبہ دنیا کے ہر شعبے میں ٹاپر ہوتے ہیں۔ تاہم ساؤتھ کوریا کے اسکولز میں انتہائی حیران کن قوانین پائے جاتے ہیں جنہیں کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھا گیا۔ ان قوانین میں کلاس روم کے اندر جمائی لینا بھی منع ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ساؤتھ کورین اسکولز کے کچھ ایسے حیران کر دینے والے قوانین کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تاہم آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کھٹکا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں کورین اسکول سسٹم اور ان کے کچھ انوکھے اصولوں کی جانب۔ ناظرین گرامی، یہ کہا جاتا ہے کہ اسکول بچوں کے لیے بورنگ ترین جگہ ہوتی ہے، جس میں رہ کر بچوں کو کچھ قوانین اور اصول جو اسکول انتظامیہ کی جانب سے بنائے گئے ہوتے ہیں وہ ہر اسٹوڈنٹ پر لاگو کیا جاتا ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ کو اس قانون کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان بنائے ہوئے قوانین کو توڑے یا عمل نہ کرے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ کورین اسکول سسٹم میں بھی کچھ ایسا ہی رواج موجود ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ قوانین کو توڑے تو اس کو اس ماڈرن دور میں بھی مرغا بنا کر ڈنڈے لگائے جاتے ہیں، اور اس قانون سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں، یعنی کہ یہ قانون لڑکے اور لڑکیوں دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ دور جدید میں جب پوری دنیا میں سزا پر پابندی عائد ہے، پھر بھی کورین اسکول میں یہ کام زور و شور سے جاری ہے۔ کیا آپ ان اسکول میں پڑھنا چاہیں گے؟ بتائیے گا ضرور۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ دنیا میں رواج ہے کہ اسکول فیشن اور سٹائل کی آماج گاہ ہوتے ہیں، تو کورین اسکول سسٹم اس لعنت سے پاک ہے۔ ان کے اسکول میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو فیشن یا سٹائل کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ لائٹ چین بھی استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی لپسٹک لگا کر اسکول آ سکتے ہیں۔ یہ تمام پابندیاں صرف اس لیے ہیں کہ بچے فیشن اور سٹائل کے بجائے اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے ہاں اکثر یہ روایت دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم اپنے بیڈ روم میں جوتا پہن کر نہیں جاتے۔ اسی طرح کورین اسکول سسٹم میں بھی یہی رواج ہے کہ اسٹوڈنٹ شوز پہن کر اسکول میں نہیں جا سکتے، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اسٹوڈنٹ اسکول میں ننگے پیر گھومیں۔ اسکول کے باہر اسکول کے شوز، جبکہ اسکول کے اندر رکھے گئے کمفرٹیبل سلیپرز پہنے جاتے ہیں۔ یہ محض ان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول بنایا گیا۔ قابل صد احترام مسلمانوں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس حدیث مبارکہ کو ہم مانتے تو ضرور ہیں مگر عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ مگر کورین اسکول سسٹم میں اس بات کو عملی طور پر اپنایا گیا ہے۔ یہاں پر اسکول سسٹم میں کسی بھی سویپر کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں کے اسکول کے اسٹوڈنٹس اپنی مدد آپ کے تحت صفائی ستھرائی کرنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں، بلکہ اسکول کے باہر جمع شدہ کچرے کو بھی خود ہی صاف کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگلا اصول باتھ روم کے ریلیٹڈ ہے۔ دراصل کورین اسکول سسٹم میں اسٹوڈنٹ کو واش روم جانے کی اجازت لینی پڑتی ہے اور ساتھ ہی ٹیشو پیپر لے جانا پڑتا ہے، کیونکہ واش روم میں ٹیشو پیپر نہیں رکھے جاتے، اس لیے اجازت لینے کے ساتھ ساتھ ٹیشو پیپر لینا بھی مسٹ ہوتا ہے۔ یہ کتنی مضحکہ خیز بات لگتی ہے نا دوستو، کسی بھی اسکول یا کالج میں لیکچر کے بعد اکثر اسٹوڈنٹ جمائیاں لیتے ہیں یا تھوڑا سا ریسٹ لیتے ہیں، لیکن کورین اسکول اس لحاظ سے بھی انوکھا تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ دوران لیکچر یا لیکچر کے بعد جمائی لیتے پکڑا جائے تو ایسے اسٹوڈنٹ کو بدتمیز تصور کیا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پڑھائی سے بور ہو گئے ہیں اور پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ اس کے علاوہ دوران لیکچر آپ کسی ٹیچر سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے۔ ایسا کرنا ٹیچر کے علم کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ البتہ لیکچر کے بعد تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے جس میں تمام اسٹوڈنٹس اپنے سوال و جواب پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان منفرد اسکول قوانین کے علاوہ ساؤتھ کوریا کے کئی ایسے فیکٹس ہیں جن کو جان کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی ساؤتھ ایشیا ملک ہے جو پرانے دور کے بہت سے تاریخی حکمران اور ان کے عجیب و غریب قوانین کی عکاسی کرتا ہے، جس کے قوانین کو دیکھتے ہوئے یہ ماننا ناممکن ہے کہ یہ 21ویں صدی کا ملک ہے۔ شمالی کوریا میں کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے بال بھی نہیں رکھ سکتا۔ حکومت کی طرف سے دیے گئے عورتوں کے لیے 28 اور آدمیوں کے لیے 10 طرح کے ہیئر سٹائل موجود ہیں، اور انہی میں سے ایک ہیئر سٹائل منتخب کرنا ہوتا ہے۔ شمالی کوریا میں ملٹری والے یا حکومت کے افسران ہی گاڑی رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ عام لوگوں کو گاڑی رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ پیدل چلیں یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ نارتھ کوریا میں اپنا ایک الگ انٹرنیٹ چلتا ہے جو کہ کورین زبان میں ہے۔
जिसे सिर्फ और सिर्फ 605 लोग ही इस्तेमाल करते हैं। वहां में जुर्म करने वाले को इसके जुर्म की सजा इसकी अगली 3 नस्लों को भुगतना पड़ती है। एक अजीब और गरीब कानून यह भी है कि किसी शख्स को ग्रे रंग के अलावा अपने घर को पेंट करने की भी इजाजत नहीं है। शुमाली कोरिया में हर घर में एक रेडियो लगा हुआ है जो वहां की हुकूमत की तरफ से है, जिसको बंद करने की भी इजाजत नहीं है और इस पर हुकूमती खबरें भी चलती हैं। शुमाली कोरिया में टीवी के सिर्फ 3 चैनल हैं और वो भी हुकूमत के कंट्रोल में है। शुमाली कोरिया वाले जीन्स नहीं पहनते, जिसकी वजह यह है कि अमेरिका में जीन्स पहनी जाती है। शुमाली कोरिया के सबसे बड़े हुक्मरान किम जोंग अन हैं। इन्होंने अपने चचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में सिर्फ इस बिना पर फेंकवा दिया था कि किम जोंग अन के खिताब के दौरान इसका चचा सो गया था। नाज़रीन ग्रामी, शुमाली कोरिया में कोई भी भिखारियों की तस्वीर भी नहीं खींच सकता, क्योंकि किम जोंग अन नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया को पता लगे कि कोरिया में भी गुर्बत है। शुमाली कोरिया आने वाले किसी भी सियाह को फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। कोरिया में आने वाले अपने साथ फोन लेकर नहीं आ सकते और फोन एयरपोर्ट पर ही जमा कर लिया जाता है। शुमाली कोरिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, लेकिन वोट सिर्फ एक ही उम्मीदवार को डाला जाता है और उसे ही चुना जाता है। शुमाली कोरिया में फैश फिल्म देखने की भी इजाजत नहीं है और इस पर सख्त सजा दी जाती है। शुमाली कोरिया में हुकूमत ने एक मॉडल सिटी भी बनाया हुआ है जो बाहर से देखने पर इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये खाली खंडर है। दुनिया के बहुत अजीब और गरीब हुक्मरान और बादशाह गुजरे हैं जिनके शौक और कवानीन भी हैरान कुन थे। जैसे अमीर तैमूर ने खोपड़ियों का मीनार तामीर करवाया, नीरू बांसुरी बजाता रहा और रोम जलता रहा। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने दरबार में फजूल और अजीब किस्म के कवानीन बनाए हुए थे। तारीख इस किस्म के बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हर मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। साइंस तरक्की करती चली गई, जदीद टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और पुराने बोसीदा और अजीब व गरीब रस्म रिवाज और रवायात की जगह नए दौर के नए माहौल और नए कवानीन ने ले ली। वक्त गुजरता गया और दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई, लेकिन आज की जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में भी इस किस्म के कवानीन का लागू होना इंतहाई हैरान कुन बात है। जी तो दोस्तों, शुमाली कोरिया के अजीब व गरीब कवानीन आपको कैसे लगे, कमेंट करके आगाह जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह जरूर रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मालूमात से भरी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।